اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ تہاڈا رب تانوں حکم دیندا ہے کہ تساں اپنے رب تو سوا اللہ پاک تو علاوہ کسی اور کی عبادت کرنی نہیں۔ عبادت صرف اللہ واسطے، اللہ دی ہی عبادت ہے، وہ دے کے ہی جھکنا ہے، اور کسی کے جھکنا نہیں۔ رب کائنات نے جس طرح اپنی عبادت کا حکم فرمایا حقوق اللہ کا، اسی طرح اس آیت میں کے اندر اگلے حصے میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین نال اچھا سلوک کرو۔ ماشاءاللہ۔ اپنے والدین نال پیار کرو، انہوں کی عزت کرو، انہوں کی تقریب کرو، انہوں نے سونے سونے پیش آؤ اچھے طریقے نال۔ تو عزیزان گرامی و برادران اسلام، والدین دے حقوق کے بھی حقوق العباد دے اندر نے غرباء و مساکین، یتامہ اور پڑوسی مسافر، انہاں دے حقوق بھی حقوق العباد دے اندر شمار کیتا گیا کہ بندیاں دے حقوق، مسلمان دے حقوق کی نے۔ کیا صرف اللہ کرنے نہ گھر بن جائے گی؟ صرف 5 ٹائم نماز پڑھنے نہ گھر بن جائے گی؟ زکوٰۃ دینا گھر بن جائے گی؟ حج کرنے نہ، عمرہ کرنے نہ، روزے رکھنے نہ گھر بن جائے گی؟ میرے دوست بزرگوں، اگر بندہ 5 ٹائم کا نمازی ہوئے، پکا نمازی ہوئے، حج بھی کیتے ہو، عمرے بھی کیتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہوئے، خیرات بھی کرتا ہوئے، روزے بھی رکھتا ہوئے، جے بندیاں نال اچھا سلوک نہ کرتا ہوئے، بندیاں نال پیار نہ کرتا ہوئے، اللہ دے بندیاں نال پیار نہ کرتا ہوئے، اپنی نماز بھی رائے گائیں، نماز بھی ضائع ہے، زکوٰۃ بھی ضائع ہے، حج عمرے بھی ضائع نے، حتیٰ کہ اور بھی جو بھی نیک کم کرے گا وہ دے سارے ناپاک ضائع کر دے گا، وہ بیکار نے، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ تو کہ رب کائنات نے بندیاں دے حقوق بندیاں اتنے رکھے نے، یہ 28 کچھ 28 اللہ پاک نے اپنے کو رکھے نے، کچھ اپنے بندیاں بھی دیتے ہیں۔ تو بندیاں جڑے 28 دیتے ہیں وہ اے نے کہ تسی اپنے مسلمان بھائیوں نال اچھا سلوک کرو، انہوں نے پیار کرو، حتیٰ کہ چاہے کوئی غیر مسلم ہے، تواڈے اسلام کو نقصان نہیں پہنچاتا، تواڈے اسلام کے خلاف بکواس نہیں کرتا، امن پسند ہے، وہ بھی اچھا سلوک کرو۔ یہ تو تکن اسلام کہنا ہے، اور واحد مذہب اسلام ہے کہ جڑا اس چیز کو بیان کرتا ہے، واحد اسلام مذہب ہے۔ جتنے بھی مذاہب نے انہوں نے حقوق العباد کے اندر یہ چیزیں نہیں جڑی اسلام میں نے، دین اسلام سے جڑی۔ دین اسلام میں تو دکھنا ہے کہ جناب مسلمان نہیں بھی کافر ہے، وہ چاہے کسی مذہب کا تعلق رکھتا ہے، جو اسلام کے خلاف
تھوڑے نبی کے خلاف بکواس نہیں کرتا وہ امن نہ پیش آؤ پیار نہ پیش آؤ وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ جو گستاخی رسول ہوئے تو پھر ان کا کیوں پیش آؤ وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے تو حضرت گرامی کا برادران اسلام یہ اسلام نے ہی فائدے نے اسلام ہی حصہ دیتا ہے جتنے حقوق عورت مرد اسلام دیتا ہے کوئی بھی مذہب نہیں دیتا کوئی مذہب نہیں حقوق دیتا پھر اس کے باوجود اسلامی ملکوں کے اندر اے کہ یہ جی عورت مارچ نکل رہے ہیں اے کہ یہ فلاں مارچ نکل رہے ہیں جڑا کہ اسلام کے سریعن خلاف ہے وہ عورتیں اسلام پڑھن پھر انہیں پتہ لگے کہ اسلام انہیں حقوق دیتا ہے کہ نہیں دیتا اسلام تو انت تک آتا ہے کہ عورت کا من ہی پڑتا ہے یہ من ہی عزت ہے یہ من ہی تقریب ہے یہ من ہی پیار ہے پھر پتہ نہیں کہ حقوق کی گلا کر دیا تو میرے دوست بزرگو نبی علیہ السلام نے بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں بخاری شریف کی جسم مار کے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نجبہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس دن نہ درہم کم ہون گے نہ دینار کم ہون گے نہ ہی تھوڑے ڈالر ریال کم ہون گے کس دن قیامت والے دن اگر کسی بندے نے کسی بندے نال ظلم کیتے آیا اس بندے نے کو بے شک جتنی بھی دولت ہوئے جتنی بھی دولت ہوئے قیامت والے روز اس دن درہم و دینار اور دے ریال اور دے ڈالر سارے ختم ہو جائیں گے اس بندے دیاں نیکیاں جڑیاں نے جو اس دنیا ہوتے ہیں اس بندے کو جتنا ظلم کیتے ہیں وہ دے کو اس معاف نہ کروائیاں اپنی غلطیاں اپنے ظلم وہ معاف نہ کروایا تو قیامت والے روز رب کائنات فرشتے حکم دے گا کیا فرشتوں یہ ظالم ہے نا اس ظالم نے جڑیاں نیکیاں نے اس مظلوم کے نام اعمال میں لکھ دیو اتنی نیکیاں لے کے سارے دی ساریاں چوک کے یہ جڑا مظلوم بندہ ہے یہ نام اعمال میں رکھ دیو اگر وہ مظلوم بندہ گناہگار ہویا جتنا ظلم ہوئے گا وہ اگر گناہگار ہے تو نبیان تاجدار فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہ جڑا بندہ گناہگار ہے جڑا ظالم ہے اس دے وچ نامہ اعمال وچ وہ جڑا گناہگار بندہ دے سارے گناہ وہ ظالم دے نامہ اعمال لکھ جان گے مظلوم دے گناہ لے کے ظالم دے نامہ اعمال لکھے جان گے اور ان کی نیکیاں ظالم دیاں لے کے مظلوم دے نامہ اعمال لکھے جان گے ان تے درہم و دینار کم ہونے نہیں یہ حدیث عمر کی بخاری شریف ہے اور حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی تاجدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں عامل بنا کے گورنر بنا کے جب بھیجا نا دوسرے ملک کے اندر تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ مظلوم دی بد دعا تو بچنا مظلوم دی بد دعا تو بچنا وہ تو محفوظ رہنا کوشش کرنا کہ مظلوم دی بد دعا تے نہ لگے این کا کم نہ کریں کہ مظلوم تے بد دعا دے مطلب کہ کسی تے ظلم نہیں کرنا
یہ حقوق العباد کی خلاف ورزی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ میرے دوست بزرگو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مظلوم کی بد دعا لگ گئی نا، مظلوم نے وہ اپنے زبان دے وچوں اپنے منہ دے وچوں یہ الفاظ کڈ لے، بد دعا کر دیتی جس بندے واسطے، تو رب کائنات اس مظلوم دی اس بد دعا نو قبول کرے گا، اور جڑی ہی وہ بد دعا کرے گا اس ظالم نے حق وچوں لکھی جائے گی، وہ قبول ہوئے گی۔ اللہ میرے دوست بزرگو، ہن اے دے وچ ظالم اور مظلوم دے وچ کئی کیٹیگریاں ہوندیاں، اے دے وچ والدین اولاد یہ بھی ہوندے، اے دے وچ عزیز و اقارب بھی ہوندے، اے دے تواڈے پڑوسی بھی ہوندے، اے دے تواڈے مسافر بھی ہوندے، اے دے تواڈے اہل محلہ بھی ہوندے، اہل ملک بھی ہوندے، کہ کسے نال بھی تسی ملک دے اندر کسے بندے نال بھی تسی ظلم کرو گے تواڈے نال یہی کیتا جائے گا کہ تواڈے یقین لے کے اس مظلوم دے یقین نال تیرے پلے کھ نہیں رہے گا۔ وہ بے شک بادشاہ کی کرسی تے بیٹھا ہوئے، بادشاہ کی کرسی تے بیٹھ کے کس نال ظلم کرے تاں جب صلی اللہ رسول تے کھلو کے میرے رسول تے بیٹھ کے کس نال ظلم کرے تاں جی عام معاشرے میں ہوئے تاں کسے بھی وہ کیٹیگری میں ہوئے وہ ظالم ہی تصور کیتا جائے گا۔ میں اگر بے شک سید ضرور ہوں صلی اللہ رسول تے میں کھلونا، اللہ پاک نے میں عطا کیتا ہے میرے رسول تے میں پانا کہ میں تواڈے وچوں کس نال ظلم کرنا نا، ظلم میں کئی قسم دا ہے، ظلم میں کئی قسم دا ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی نے گاہ کرنی ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ ایک ظلم یہ بھی ہے کہ کسی نے غیبت کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ ایک ظلم یہ بھی ہے کہ کسی نے دین بیان بد نظر نہ دیکھنا، یہ بھی ظلم ہے۔ یہ اپنے اپنے نال بھی ظلم ہے، اس مسلمان بھائی نال بھی ظلم ہے جی وہ بیٹی ہے۔ اگر اسی انہاں چیزاں نو مد نظر رکھ کے دنیا دے وچ چلنے سمجھ لیو کہ اسلام سنس کا فائدہ نہیں دے گا، ضرور دے گا، واحد اسلام ہی ہے جنہاں سن فائدے دینا ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے یہ تو مکیا نہیں بنا دیتا، بالکل نہیں مکیا بنا دیتا، تو پھر کیسا ہے جب تو اپنے مسلمان بھائی کا پیار کرے، وہ دی عزت کو اپنی عزت سمجھے، وہ دے چلن کو اپنا چلن سمجھے، جو برائی کر رہے ہیں تم روکے، یہ بھی تیرا حق ہے مسلمان بھائی۔ جو مسلمان بھائی تھوڑا کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اس کو پیار نہ سمجھاؤ کہ بھائی ایک چیز ساڑھے اسلام دے میں جائز ہے نہیں ہے، جی کسی کا حق کوئی کھانا پیا تو روکو، ان منع کرو، جو روک نہیں سکتے منع نہیں کر سکتے پھر کم از کم اتنا تے کر لو انہیں تو کنارہ کر لو، انہیں نفرت کرو تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہوئے کہ میرے مسلمان بھائی میرے تو دور میں نستے رہے تے کیوں میں نستے رہے، میرا چال چلن نہیں شیکتا وقت میں نستے رہے، اسی کے لیے کام چکا ہو گئے کی کام میں جڑا سے نہیں کر رہا ہے، کیڑا ظلم میں جڑا سے نہیں کر رہا ہے، غیبت تسی کیتی ہم نے مسلمان بھائی دا حق کے تسی کھاتی ہم نے اپنے سکیہ دا بھی حق تسی کھاتی ہم نے اپنی اولاد دا بھی حق جڑا انہاں دا حق ہے ساڈے تے ضروری ہے انہاں نوں دیو، وہ بھی سکھاتی ہم نے اپنی بھیناں دا حق کھاتی ہم نے اپنی دھیاں دا حق کھاتی ہم نے اپنے آٹے گوانڈے دا پڑوسیاں دا سوکار دا حق سکھاتی ہم نے شرم تاکہ ساڈے جسم دے اندر
کیوں؟ صرف اسلام اور دوری کی وجہ. جتنا اسلام تو دور ہوتا جائے گا یہ ظلم تیرا بڑھتا جائے گا, ظالم تو بڑھتا جائے گا. تو ظالم کی بخشش کوئی نہیں. جو نبی تاجدار نے فرما دیتا ہے جی اگر میرے تے کوئی بندہ ظلم کرتا ہے, میں کسی تیسرے بندے کا گل کرنا تو اس میرے ساتھ ظلم کر دیا, یہ غیبت بھی شامل ہوئے گا یا نہیں؟ جی تسی اس نیت سے کرتے ہو کہ یہ بندہ اس کو سمجھاوے, اچھا جواب. یہ بندہ اس کو سمجھاوے کہ بندہ فلاں بندہ میرے تے ظلم کرتا ہے, پھر غیبت وچ نہیں, وہ نصیحت وچ آئے گا, وہ نصیحت وچ ہے. جب میں تجھے آ کے میں انہیں ظلم نہیں ہو گیا, وہ میرے بندے رکھ گیا کہ یار فلاں بندے تو ظلم کر رہے ہیں, یہ سارے اسلام اجازت دیتے نہیں کرتا. سمجھا گی کل وہ غیبت نہیں ہوگی. غیبت ایک ایسی نامراد بیماری ہے, نامراد گناہ ہے, ایسا گناہ ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جدوں مسلمان بھائی کا غیبت کرتا ہے نا تو انج ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اللہ اکبر. گوارا کرتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا, زندہ اپنے گوارا کرتا, پھر مردہ. اتنا بڑا عذاب ہے غیبت. میرے تو سن لو وبالوالدین احسان, اپنے والدین نال اچھا سلوک کرو. یہ تو دو گلاں, ایک تو والدین نال اچھا سلوک کرو, دوجا اے وے کہ والدین بھی اپنی اولاد نال اچھا سلوک کریں. یہ اولاد اچھا سلوک کرتی رہے کرتے رہے سدا کے مل جائے گا انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں. تو جے والدین نے اپنی اولاد میں اچھا سلوک نہ کیتا, وہ بھی اس حقوق و عباد کی خلاف ورزی کریں گے, اس زمرے میں آؤ گے, اور یہ بھی ظلم دے زمرے میں آئے گا. وہ والدین کل قیامت والے روز ظالم تصور کیتے جان گے. اس اولاد نے نام مال وچ اس والدین نے نیکیاں دیاں نے, ان تو لے کے اس اولاد کے نام مال چ نیکی جان گی. اج ساڈا معاشرہ انہاں چیزاں نال بھریا پیا ہے. کوئی والدین نال اچھا سلوک نہیں کر رہے, کوئی والدین جڑے نے وہ اپنی اولاد نال اچھا نہیں سلوک کر رہے, اپنے گوانڈیاں نال اچھا سلوک نہیں کر رہے. کیوں؟ اسلام کی دوری کی وجہ. نہ کبھی سا قرآن پڑھے ترجمے نال تفسیر نال, نہ کبھی سا حدیث کھولیے کیسے اس کو پڑھیے, نہ کبھی ہم نے علماء کو بیٹھے کیسے ہم نے علماء کو بیٹھ گھر بار پوچھیے. نہیں تو حدیث کتاب پڑھنی ہوندی, علماء کو بولو, انہوں کو سنو, انہوں کو پوچھو کہ میرے تے کی حقوق ضروری ہے. یہ اور گلا پوچھ لینا ہے, یہ حقوق کے بارے کیوں نہیں پوچھتا کہ میرے تے کی حقوق نے اولاد دے. کبھی پوچھا کسی نے اپنے علماء کو؟ صرف یہی ہے کہ دعا کرو انسان اللہ پاک ساڈا رزق لے بڑھا دے, ساڈا پتر ٹنکی نال ٹوٹ گیا, اودے واسطے دعا کرو, فلاں کرو جی, فلاں کرو جی. انہاں کام نہیں ہونا. میں پہلے جس بار کے پڑھ چکا کہ تھوڑے درم و دینار کام نہیں ہونا. والدین نال اچھا سلوک کرنا, جس طرح حج عمرے کا ثواب ملتا ہے نا مقبول حج کا, اس طرح نیک اولاد کی اچھی تربیت کرنا, انہوں نے اچھا سلوک کرنا, انہیں نیک بنانا. جب تھی اپنی اولاد نیک بناؤ, انہیں اچھی تربیت کرو گے تو وہی اولاد تھوڑے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گی. وہی اولاد تھوڑا ذریعہ نجات بن جائے گی. تھوڑی اولاد تھوڑا ذریعہ نجات بن جائے گی. اللہ پاک نے لینا دینا ہے ساڈے فائدے دے وچ. اپنی اولاد کو اچھا بناؤ,
انہوں نے اچھی پرورش کرو اور کوشش کرو کہ اپنی اولاد نال جدوں بھی تسی ہم کلام ہو نا اس طرح انہاں پیش ہو ایک تے تھانوں اپنا دوست تصور کرنا اپنا دشمن تصور نہ کرنا انج پیش آؤ اپنی اولاد نال جتے ایک اور میں گل کر دیا زندہ پہ گئی ہے کہ ایک پیار ہے انہاں دی زندگی سوارن واسطے ایک پیار میں انہاں دی زندگی بگاڑن واسطے وہ غلط خواہشات کرن وہ بھی پوریاں کیتی جانا ہے میری اولاد نے خواہش کیتی شاہ حسن دس جائے جمعے تے باقی اولاد نے اچھا سلوک کرے ہے انہوں نے اچھی پرورش کرے ہے شاہ حسن آکھے یہ شاہ من آکھیا نہ یہ جسم ورک آکھیا ہے کہ تسی اپنی اولاد نو بیڑے کم نہ جو کسی غلط کام دا تواڈے مطالبہ کردے تے وہ پورا کرو یہ نہ شاہ آکھیا تے نہ حدیث مبارک آکھیا نہ دین اسلام آکھدا ہے یہ اگر غلط چیز دا تواڈے مطالبہ کردے پھر اس کو سمجھاؤ پیار نال کہ بیٹا یہ چیز سن زید نہیں دیندی ایسے کی کرنے ہیں پتر نے موبائل منگیا تو پھر فوراً موبائل لے چلنا ہے یہ نہیں آکھنا کہ میرا پتر یہ غلط استعمال نہ کری اور جدوں وہ موبائل آ گیا سکول بھی گیا مسجد بھی گئی ہوں آج کا تو پتا کی ہے کئی بچے سارے کو مسجد قرآن پاک مکمل کر دینا تھوڑے جہاں بڑے ہو جاتے ہیں جو تھوڑے بڑے ہوتے ہیں گھر جا کے اپنے ماما قرآن پاک سن ایسے میں بڑے ہو گئے ایسا مسجد نہیں جانا مسجد چھڑ دیتی ساڑھے بچے ساڑھے شکلت سے نکلتے ہیں تو والدین خوش ہوتا ہے ماشاءاللہ بڑی گل میرا پتر بڑا ہو گیا لعنت ایسے والدین ہوتے ہیں جنہاں مسجد تو دور نہ کرتا ہے جنہاں دین تو دور کرتا ہے ایسے والدین سے بھی لعنت ہے پتر تو ہے ہی ہے نا جنہوں اس نے دین کا مطالبہ کر رہے ہیں اس والدین سے بھی لعنت ہے دوست بزرگوں انہیں چیزاں گلنا ویکھن کوئی نہیں سمجھو نہیں لیکن ساڈے معاشرے کا بڑا بڑا بگاڑ ہے ایک پتر جناب اور یہ کرام کے خلاف بوکے نبیوں کے خلاف بوکا لگ پوے اے جی فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے صحابہ کے خلاف بوکا لگ پوے تو والدین ہے ساڈا پتر کیڈا پڑھا لکھا ہو گیا ہے کیڈا پڑھا سمجھ آ گئی دین دی یہ دین کی سمجھ نہیں دین تو دوری ہے اپنی اولاد نو انبیاء کرام دا صحابہ کرام دا اہل بیت طہار دا اولیاء کرام دا ادب سکھاؤ اساتذہ دا ادب سکھاؤ تاکہ وہ تہاڈا بھی ادب کرن جدوں تساں انہاں چیزاں نوں نہیں نہ روکنا میں میرے رسول نے قسم چکنا کہ انہاں تہاڈے فرما بردار تھوڑی بننا کانوں تہاڈا بھی کلمہ بدل گئے کلمہ بدل گئے اجازت ٹھیک ہے میرے بھائیوں نے کہنا چلو توجہ غور کرو یہ چیزاں غور کرنا ہے نہ کہ اس کو دور ہونا اور میرا خصوص نوجوان طبقہ میں آخر دیوچ جتن کلا جنگل نوجوان طبقے واسطے چلو والدین واسطے ہوئے گی نہیں نوجوان طبقہ جڑے اپنے باؤ بھی انہوں اساتذہ نو ککھ نہیں سمجھ دے آج کیا کہتے ہیں اور ڈائلاگ مشہور ہویا جنوی دا بابے تو شاہی کوئی نہیں باپ بھی تو شاہی کوئی نہیں اللہ پاک انہوں نے دے کیوں نہیں شاہی والدین جی تم ایک بار زیارت کرے محبت دی نگاہ منا تین اللہ پاک تیرے نامہ اعمال اندر مقبول حج کا جواب لکھے مقبول حج دا ایک تو اسی پیسے بھر کے جانے حج کرنے عمرہ کرنے پیسے بھر کے جانے دو دو چار چار پانچ پانچ سات سات لاکھ روپیہ لاکھ جانے ہیں کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا اس چیز کی میرا حج قبول ہو گیا
کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا میرا عمرہ قبول ہو گیا کیوں؟ اس واسطے کہ ہو سکتا خدا نہ قصد کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہوئے جس نال مطلب سارا سفر ضائع ہو گیا ہوئے ماں کو شاید کیوں نہیں تو باہر بیٹھا انہیں زیارت کریں ایک بار زیارت کریں لیکن مقبول حائدہ ثواب ملے جیسے ابھی رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بندہ دھیانی دو باری کرے تو پھر ہے سرکار فرماتے دو مقبول حائدہ ثواب عرض کی تو سنے 10 باری کرے تو پھر ہے سرکار نے فرمایا پھر 10,000 مقبول جنہ ثواب جیسے ہمارے عرض کی یا رسول اللہ جب بندہ 100 باری کرے تو پھر نبی علیہ السلام نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایج نہیں وہ ایک ایک نہیں ملے گا نا جتنی باری ہم زیارت کرے گا نا داڑھی ہمیں لاکھ باری کرے گا لاکھ مقبول آئے گا یہ تیرے والدین نے تیرے واسطے ہی نا ایک برکت رکھی گئی ایک برکت تیرے واسطے اور دوسری برکت نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اس حدیث سے برکت الرضا ربی وفی رضا الوالد وسخط الرب وفی سخط الوالد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رب کو راضی کرنا ہے اپنے والدین کو راضی کرتا ہے جس نے اپنے والدین کو راضی نہ کیتا وہ رب راضی نہیں ہونا تو بے شک حج کر زکاتاں دے خیراتاں کر عمرے کر تہجداں پڑھ 5 ٹائم نمازی بن بڑے بڑے چنگے چنگے نیک اعمال کر یہ تیرے والدین تیرے سے راضی نہیں وہ سارے دے سارے تیرے ضائع ہیں بھائی تبلیغاں دے چاڑی گھڑے لگا جا 6 مہینے لگا جا تبلیغاں بیاہ کر وہ تبلیغاں کسے کھاتے نہیں تبلیغ تیری اس وقت کام ہونی ہے حتیٰ کہ تبلیغ تے دور دی گل تو ایک بھی نیکی کرے گا نا تو والدین تو راضی کیتے ہے نا ہو سکتا ہے وہ ہی تیری نیکی اللہ پاک تیرے واسطے نہیں انجام دے وہ ہی اس واسطے شاعر ہے عظمت کی سنا مادیا عظمت بول بول عظمت کی سنا مادیا اور کسی کی عبادت نہیں کرنی صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے نام دوسرا کو نہیں کرنے بابے والدین احسان انہوں نے گانا نہیں کرنیاں انہوں نے مارنا پڑنا نہیں انہوں نے جھڑکنا نہیں انہوں کے مفتی نہیں کرنی انہوں نے پیار کرنے انہوں نے اچھا سلوک کرنے
انہوں نے عزت کرنی ہے اللہ پاک صاحب سارے عمل توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین